أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ، اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، اس سے پہلے ہی کہا تھا۔ کون سی چیز؟ کہا موسیٰ تم آئے ہو نا تو تمہاری امت کو ہم آزمانے والے ہیں، نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے ان کا؟ تو بے شک حضرت ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم انما فتنتم بہ، تمہیں اسی کے ذریعے آزمایا جانے والا ہے۔ کون سا؟ جھوٹے معبود کی تم پرستش اور پوجا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اسی معاملے سے تمہیں آزمایا جائے گا، اسی معاملے میں تمہارا امتحان لیا جائے۔ یہ حضرت ہارون نے پہلے ہی بتایا تھا قوم کو۔ پھر حضرت ہارون کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا تم جس کی عبادت کر رہے ہو نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ تمہیں نقصان دیتا ہے، تمہارے کسی معاملے میں وہ دخل نہیں کرتا ہے، تمہیں مصیبت آ جائے تو وہ دور بھی نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی چیز چھن جائے تو وہ واپس بھی نہیں دے سکتا، نہ تمہیں کوئی خوشی کا موقع دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی غم کا موقع دے سکتا ہے۔ یہ چیز وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، لیکن جو سچا معبود ہے تمہارا اور میرا معبود وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ چیز رحمان کی پہچان۔ پہلے تبلیغ کا طریقہ بھی دیکھو، پہلے کا جو جھوٹا ہے اسے کہو کہ جو جھوٹ ہے یہ کر رہے ہو تم، اور دوسرا کا اس کے بعد فوراً کون سی چیز آئے گی؟ کا پھر سچ۔ سچ کیا ہے؟ پہلے جھوٹے خدا کو باطل کیا، پھر اس کے بعد سچے خدا کو ثابت کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اسے تم خدا کہتے ہو؟ کہا یہ خدا نہیں، خدا کون ہے؟ کہا وہ ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَاتَّبِعُونِي، تو اب میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ کا انداز، چاہے اب باپ بیٹے کو سمجھائے تو تبلیغ کا انداز، ایک امام مقتدیوں کو سمجھائے تو تبلیغ کا انداز، کوئی لیڈر اگر اپنی قوم کو سمجھانے لگے تو تبلیغ کا انداز۔ کہا یہ نہیں ہوتا، تم غلط کر رہے ہو۔ کہا تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا پہلے غلط چیز کی وضاحت ہوتی ہے، یہ جو کچھ ہے یہ غلط ہے، پھر اس کے بعد جو سچ ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے، کہا یہ سچ ہے، اس جھوٹ کے مقابلے میں سچ۔ اور اب وہ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، جس سچائی کے پیچھے میں تمہیں چلانا چاہتا ہوں اس سچائی کے پیچھے آؤ۔ اب جا کر کے بیٹا باپ کے پیچھے جائے گا۔ اور وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کر، اب جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ جب مجھے پتا چلا یہ جھوٹ ہے چھوڑو، یہ سچ ہے اس کے پیچھے پڑو، کہا اب تم سچائی پر ہو، کہا اب ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن قوم نے جواب پلٹ کر کیا دیا وہ سنیے ذرا۔ یہ کہا نا تمہیں آزمائیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، میں نبی ہوں، میری جو تعلیم ہے اس کے پیچھے چلو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قالو، اب قوم جواب دیتی ہے، بولے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس پر جم کر بیٹھیں گے، اڑے رہیں گے ہم تو اس پر، ہم تو نہیں ہٹنے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ لن نبرح، لن کب بولا جاتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں کریں گے۔ ایک تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کیا میں نے، ہرگز نہیں کروں گا۔ لن نبرح علیہ، جو کام پر ہم جمے ہوئے ہیں، مطلب مورتی پوجا میں ہم لگے ہوئے ہیں، بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، اب ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم کو سمجھانے کی کوشش مت کرو، اسی پر جمے رہنے والے ہیں اور یہی کرنے والے ہیں۔ قوم نے نبی کو یہ جواب دیا، اور دن کتنے ہوئے کہ 20۔ سامری نے اپنا جو یہ سارا حربہ کیا ہے کب؟ 20 دن کے بعد۔
کہ موسیٰ علیہ السلام تو تم سے تمہاری بددیانتی کو دیکھ کر چلے گئے، اب وہ تمہارے پاس آئیں گے نہیں۔ 20 ہی دن ہوئے تھے اور پوری قوم کو، اکثر قوم کو مشرک اور شرکیانہ رسوم میں لگا دیے۔ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو جمے رہیں گے اسی پر۔ کب تک جمے رہیں گے؟ حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ لوٹ کر نہیں آ جائیں گے، تب تک ہم تو یہی کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر قال یا ہارون، اب حضرت موسیٰ جب آئیں گے اور دیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آتے ہیں، پھر جو توریت آپ تو لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے؟ رقص کرتے، ناچتے۔ وہ بچھڑا جو بنایا تھا نا سونے کا، اس سونے کے بچھڑے کے اگل بگل لوگ ناچتے اور رقص کرتے، اور تو شور و گوگا ہوتا۔ قال یا ہارون، یہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ لوگوں کو ڈانس رقص کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ دیکھو تو کیا ہو رہا ہے۔ کہا پیر پکڑ لیے، کہا نبی، یہ ہمارے نبی، لوگ تو پچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں، جس خدا کی طرف آپ ان کو لے کر آئے تھے سارا بھول گئے اور ایک جھوٹے جانور کو خدا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ، ویسے جلالی تھے ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بلایا، حضرت ہارون کو بلاؤ۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیوں نہیں آئے مجھے بلانے کے لیے؟ حضرت ہارون کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ مجھے بلانے کیوں نہیں آئے؟ فوراً مجھے بلانے کے لیے تم آتے۔ اور اللہ تتبعنی افعصیت امری، کہ آنے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم بھی نہیں مانا؟ یہ دیکھیے، یہ انداز تبلیغ کا بھی یہ ایک انداز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہتے ہیں میرے حکم کی بھی خلاف ورزی کر ڈالی تم نے، جو میں نے کہا تھا وہ بھی نہیں مانا تم نے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اب جواب دیتے، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا اے میری والدہ کے بیٹے، سبحان اللہ۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کون ہیں؟ دونوں آپس میں بھائی ہیں، دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہتے اے موسیٰ، انداز بھی دیکھو، بھائی کو بھائی کیسے بلائے، وہ بھی انداز قرآن بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیم کہاں سے لاؤ گے تم تو؟ اور ہم تو خالی بردر میں پڑے ہوئے ہیں، مائی ڈیئر بردر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ انداز دیکھ، اے وہ جو میری والدہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ بولے گا نا، یقیناً وہ ماں کی محبت اجاگر ہو جائے گی، دشمنی کے جتنے رشتے ہیں سارے ٹوٹ جائیں گے، اور اسی وقت وہ تجھے اپنے گلے سے لگائے گا۔ کیا کیا آپ نے؟ قال یا ابن ام، اے میری والدہ کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سل کے بال نہ پکڑو، چھوڑ دو۔ معاملہ کیا ہے پہلے مجھ سے سن لو۔ اب حضرت ہارون کہتے ہیں انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہیں کہنے کے لیے آ جاتا، تم کو یہ بات کہنے کے لیے آ جاتا، تو تم خود مجھے یہ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دی، اور تم میری بات کا انتظار تم نے کیوں نہ کیا۔ یعنی کچھ لوگ وہ تھے جو مورتی پوجا کے قائل نہ تھے، ہم نہیں کریں گے، کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے کریں گے۔ اب حضرت ہارون اس امت کو چھوڑ کے چلے آتے حضرت موسیٰ کے پاس، تو ان کا کیا ہوتا؟ ایسے ہی لڑ پڑتے یہ لوگ، آپس میں مارا ماری ایسے ہی ہو جاتی اگر حضرت ہارون چلے جاتے۔ اور پھر کہ اب میں آ کے تم کو کہتا کہ قوم نے یہ حالت کی ہے، تو دو گروہ آپس میں لڑ جاتے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کہتے؟ مجھے میرے آنے کا انتظار تو کرنا تھا۔ تو جو بات پہلے تھی کہ کیوں مجھے بلانے نہیں آئے، اب آپ ہی مجھے کہتے کہ میرے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا کہ یہ جو معاملہ، جو 12,000 لوگ ابھی ایمان پر قائم ہیں، اگر میں چلا آتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ یہ 12 بھی چلے جاتے اور کوئی نہ بچتا۔ اب قوم کہے گی اصل میں ہم کو بہکایا سامری نے ہے، ابھی بھی نہیں مانے گی۔ بس یہ آخری بات کہہ دے، یہ قوم کیا کہے گی معلوم ہے؟ سامری اور حضرت موسیٰ آمنے سامنے آئیں، اور حضرت موسیٰ یوں کہے کہ سامری نے جو کچھ کہا ہے تو ہم ٹھیک ہی ہیں، اور جب حضرت موسیٰ اگر سامری کے خلاف بات کرے، اب ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اتنی ڈیٹھ قوم تھی، مجرم تو تھی، جرم تو کرتی تھی اور جرم ہی پر اڑی بھی رہتی۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے پہ محمد صاحب کو خطا ہوئی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب